بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق سے اور بلا شک و شبہ اس کی توفیق سے، بلکہ اس کی خاص رحمت سے آج پھر ہم اپنے پروگرام میں ہیں۔ اس کی حمد و ثنا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت، دنیا و آخرت میں فضل اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو آج ہم نے سورہ انبیاء انشاءاللہ ساری مکمل کرنی ہے۔ جہاں سے سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے وہیں سے 17واں پارہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے 7 رکوع ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ بس بار بار گزارش ہے کہ اپنے دل میں شوق پیدا کریں اور بڑے شوق سے اس درس میں حاضر ہوا کریں، اور لوگوں کو بھی ایک ایک کر کے کوشش کریں کہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ جڑیں، اور پھر بڑے دھیان سے اور احترام سے قرآن کو سنیں۔ قرآن کو جب بندہ سنتا ہے تو گویا وہ اللہ کو سنتا ہے، اور جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے، اللہ اس سے باتیں کرتا ہے قرآن کے ذریعے۔ تو سورہ انبیاء آج ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ تو یہ مطلب اسی طرح کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کو اور 17ویں پارے کو ایک چونکا دینے والے جملے سے شروع کیا اور فرمایا ہے کہ قریب آ گیا ہے، بالکل قریب، اور واقعی بہت قریب ہے، قریب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، یعنی جتنے انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان سب کا ہم نے حساب لینا ہے، اور وہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ اور لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات بھی اللہ کی ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہیں اس حساب سے، جس کے بارے میں ایک اس طرح کی روایت کہیں پڑی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ان کا کوئی جاننے والا انہیں ملا، اور اس نے پوچھا کہ عثمان کیا حال ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس سوال پر کہ عثمان کیا حال ہے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا کہ اس شخص کا حال پوچھتے ہو جس نے لمحے لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ حساب ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس سے غفلت برتے، لیکن انسان غفلت برت رہا ہے، اپنے لمحات بھی، اپنے دن بھی، اپنے ہفتے بھی، اپنے مہینے بھی، اور اپنے سال بھی ضائع کر رہا ہے، اور کوئی اس حساب کے لیے کوئی توشہ اکٹھا نہیں کر رہا۔
اسی حساب کے بارے میں حضرت عمر فاروق کے بارے میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کئی مرتبہ تنکا اٹھا لیتے تھے زمین سے اور کہتے تھے کہ کاش تو تنکا ہوتا اور تجھے کوئی بھیڑ بکری کھا جاتی، تو قدموں میں مسل دیا جاتا، لیکن تجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب نہ دینا پڑتا۔ اور ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ پرندوں کو دیکھ کر پرندوں سے مخاطب ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو، اڑتے پھرتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، تم نے کوئی حساب تو نہیں دینا، مجھ سے پوچھو میرا کیا حال ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ اور یہ تو صحابہ کی باتیں ہیں، انبیاء بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور اس دن کو بڑا دن سمجھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کا حساب لے گا۔ تو قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیة قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قرية أخلقناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأخلقنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم افلا تاکلون۔ بڑی توجہ سے اس پہلے رکوع کا ترجمہ سنیں، جہاں کہیں کہ تھوڑی بہت وضاحت کی ضرورت ہوگی وہ ہم کریں گے، لیکن اگر آپ توجہ سے قرآن کے متن کو سنیں گے، اس کے ترجمے کو سنیں گے تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے نکالے اور ہمیں اپنی اور آخرت کی یاد نصیب کرے، اور اپنی اور آخرت کی یاد کے تحت ہمیں اپنی زندگی کے لمحات پورے کرنے کی توفیق دے۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، ظاہر ہے قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن کی صورتیں نازل ہو رہی تھی، قرآن کے حصے نازل ہو رہے تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو تازہ نصیحت، ظاہر ہے قرآن تو نصیحت ہے، ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو باتکلف سنتے ہیں اور اپنے ہی کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ نصیحت نازل کر رہا ہے اور لوگوں کو ان کا فرض یاد دلا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم سترے بے مہار نہیں ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی صورت نازل ہوتی ہے وہ سنتے ہیں اور اپنے ہی کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ تو دنیا میں انسان کو بڑی فکریں ہیں، بلکہ ہر بندے
کو کئی قسم کے فکر لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، تفکرات کی اس دنیا میں جس میں فکر ہی فکر ہے، یہ فکر ہے، یہ فکر ہے، یہ فکر ہے، یہ فکر ہے، روزی کمانے کا فکر ہے، اولاد کے مستقبل کا فکر ہے، اپنے کاروبار کا فکر ہے، اس کے نفع نقصان کا فکر ہے، پھر اور کئی بندہ اپنے لیے فکر پال لیتا ہے اس دنیا میں، اس سے بڑے فکر ہیں، لیکن ان فکروں میں سب سے اچھی فکر آخرت کی فکر ہے اور اس کی تیاری کی فکر ہے۔ تو بندے کو اور ساری فکریں ہوں، لیکن وہ فکر جو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ اسے نہ ہو تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی یہ دیکھیں نا، ان کے اس جملے میں بھی تضاد ہے کہ ایک طرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہماری طرح کے بشر ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بشر پیدا کیا تھا، انسان ہی پیدا کیا تھا، اور جو انسان کو حاجات لاحق ہوتی ہیں وہ ساری حاجات انبیاء کو لاحق ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے کلام کے اندر جو یہ بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، یا ان کے کریکٹر کے اندر اتنا اثر ہے کہ بندہ ان کا اگر کلام سنے یا ان کا کردار دیکھے تو اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور مطلب اس پر گویا جادو ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ بھی تضاد ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں ہم جیسے بشر ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ بندہ ان کے کلام سے اور کریکٹر سے متاثر ہو کر ان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس کا تو خود مطلب نکلتا ہے کہ بہرحال وہ بشر تو ہیں، لیکن عام لوگوں کی طرح تو وہ نہیں ہیں، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو پاک کیا ہے، اور وہ انسانوں میں سے شاندار کریکٹر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہی کلام اور کردار جو ہے وہ جادو اثر ہوتا ہے۔ رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ مطلب یہ کہ تم جو باتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہو، یا ان کا مذاق اڑاتے ہو، اعتراض کرتے ہو، سوال کرتے ہو، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ یہ جادوگر ہیں، تو یہ ساری باتیں اللہ سن رہا ہے، کوئی دور تو نہیں ہے۔ اس کی بوجھ کچھ ہوگی تم سے، اس کی جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں بلکہ، یعنی وہ دیکھیں وہ کئی قسم کے تبصرے کرتے ہیں، اور ان کے اپنے ہی تبصرے جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں، کسی ایک بات پر وہ جمتے نہیں ہیں، ان کی کوئی ایک رائے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس بندے کی اپنی گھڑی ہوئی چیز ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، مطلب کئی باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اب ایک تو یہ پرانی بات جو بار بار قرآن میں آ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کوئی نشانی، اور نشانی وہ کہتے تھے ہماری مرضی کی، تو یا پھر وہ کہتے تھے کہ جس طرح کے محسوس معجزات پہلی قوموں پر آئے وہ ہمیں دکھائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے یہ نشانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ معجزہ نازل کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے کہنے پر تو نہیں کرتا۔ لیکن اس میں ایک بات اللہ نے کی ہے کہ اگر اس طرح کا محسوس معجزہ ان کو دکھا دیا گیا اور اس معجزے کی وجہ سے ان پر حجت قائم ہو گئی اور یہ ایمان نہ لائے، تو پھر یہ پچھلی قوموں کی طرح عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے یہ بھی نہیں لائیں گے۔ تو ہمارا نشانی نہ اتارنا، اس طرح کا معجزہ نہ اتارنا خود ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کی جب نشانیاں آتی ہیں اور لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان پر عذاب ہی آتا ہے اللہ کا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، مطلب
ظاہر ہے یہ رسول سارے بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن یہ جملہ کو اس طرح اچھا نہیں لگتا کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہے یا عام انسانوں کی طرح انسان ہے۔ انسان تو وہ ہیں، انسان کی حاجات ضروریات ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، مطلب کاروبار تجارت کرتے ہیں، انہی انسانوں کے اندر رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر اور عام انسانوں کے اندر تو ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر وہ اس وحی کو لے کر لوگوں کے اندر دین کی دعوت کا، اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام کرتے ہیں، اور ان کا کردار بہت بلند ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، مطلب یہ کہ تمہارے درمیان عیسائی اور یہودی ہیں تو ان سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ انسان نہیں تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ انسان نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ انسان نہیں تھے؟ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، بلکہ دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس چیز کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اس میں اللہ نے یہ اشارہ کیا کہ قوموں نے جب ان کی بات نہیں مانی تو ہمارے امر سے قومیں ہلاک ہو گئیں، تباہ ہو گئیں۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ظاہر ہے قرآن مجید میں انسان کی زندگی کا ذکر ہے، اس کی انفرادی، اس کی اجتماعی، ہر طرح کی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی ہے، انسان کی رہنمائی کی ہے۔ انسان کی نفسیات کی باتیں بھی ہیں، انسان کی کمزوری کی باتیں بھی ہیں، انسان کی رہنمائی کی باتیں بھی ہیں۔ انسانوں ہی کا تو انسان ہی، یعنی قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ انسان ہی اس کا موضوع ہے، اور ہر انسان اگر اس کو دھیان سے پڑھے تو وہ بالکل اپنا ذکر بھی اس کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ اللہ بچائے۔ یا اللہ اپنی ناراضگی اور عذاب سے اپنی ہی رحمت کی پناہ میں لے لے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو وردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم
معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ بس یہ سننے والی بات ہے، اگر کوئی دھیان سے قرآن کو سنے تو قرآن بالکل اسے اپنے سامنے جھکا دے، اور یہ اس کی بڑی خوش قسمتی ہو کہ وہ قرآن کے سامنے جھک جائے۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہماری نسلوں کو بھی ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان پسنے والی قوموں کو عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ کہا گیا کہ بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ اب یہ کہ شاید تم سے پوچھا جائے، اس کے 3 مطلب یہاں پر لکھے گئے ہیں، آپ ذرا سنیں کہ جب عذاب ان پر آیا اور وہ لگے بھاگنے تو اللہ نے کہا کہ بھاگو نہیں، بڑے تم عیش میں تھے اور عیش کدو میں رہتے تھے، بڑے بڑے تم نے گھر بنائے ہوئے تھے، بڑی تمہاری حویلیاں تھیں جہاں تمہاری پنچایتیں اور سجتی تھی اور تمہارا ٹھاٹھ باٹھ بڑا تھا، تو آپ بھاگو نہیں، وہیں واپس جاؤ جہاں تم بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھتے اور رہتے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ اب یہ کہ شاید کہ تم سے پوچھا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہایت معنی خیز جملہ ہے اور اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ذرا اچھی طرح اس عذاب کا معائنہ کرو، یہ جو آ گیا ہے نا تم پر عذاب، اس کو اچھی طرح دیکھو کہ یہ کیا ہے، تاکہ کل کوئی اس کی کیفیت پوچھے تو ٹھیک بتا سکو۔ شاید تم سے پوچھا جائے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو دھیان سے دیکھو اس کو کہ یہ کیا ہے جو مانگتے تھے، جو طلب کرتے تھے کہ آتا کیوں نہیں ہے، تو اس کو ذرا دھیان سے دیکھو، اس کا معائنہ کرو۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے وہی ٹھاٹھ جما کر پھر مجلس گرم کرو، شاید اب بھی تمہارے خدام ہاتھ باندھ کر پوچھیں کہ حضور کیا حکم ہے، کیا کریں۔ ظاہر ہے مطلب یہ ان کا بہت بڑا تھا نا مقام کہ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی کیا حکم ہے ہمارے لیے، ہم کیا کریں، کیا خدمت کریں۔ تو جاؤ ان عیش کدو میں، شاید کہ وہاں تمہارے کوئی ہوں جو تم سے پوچھیں کہ ہاں جی کیا خدمت ہے۔ اپنی وہی کونسلیں اور کمیٹیاں جمائے بیٹھے رہو، شاید کہ اب بھی تمہارے پاس لوگ آئیں اور تم سے اپنے مسائل کے بارے میں مشورے پوچھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حوصلہ کرو، بھاگتے کہاں ہو، جاؤ وہاں، شاید تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ اس تسلیم
کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، چیختے رہے اور ہم نے کھلیان کر دیا، اجڑے ہوئے کھیت اور کھائے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا۔ زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں باقی نہ رہا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ہے ان میں، جو کچھ بھی ان میں ہے، کچھ کھیل کے طور پر تو نہیں بنایا۔ یہ تم کیا کرتے ہو کہ انبیاء کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ جو حق لے کر تمہارے پاس آتے ہیں اور حق کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ وہ تمہیں سنجیدگی سے زندگی کا مقصد بتاتے ہیں اور تم کھیل میں پڑے رہتے ہو اور ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ ہم نے اس کو کھیل اور کھلونا نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ہی کھیل کھول لیتے۔ مطلب اس طرح پھر انسانوں کے لیے اتنی بڑی دنیا اور اس طرح انہیں آزمائشوں میں ڈالنا، یہ پھر ہم کیوں کرتے؟ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے۔ یہ بھی بڑا معنی خیز جملہ ہے کہ یہاں دنیا میں ہم نے حق اور باطل پیدا کیا ہوا ہے، اور جب کبھی بھی محدود پیمانے پر یا بڑے پیمانے کا حق اور باطل آمنے سامنے ہوتا ہے تو حق کی فتح یاب ہوتا ہے، حق کی باطل پر چوٹ مارتا ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تو اللہ نے کہا کہ بھئی تم اس سے لڑتے رہے ہو، مقابلہ تو اس کو کر رہے ہو، لیکن سنو، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے، اب باطل نے مٹنا ہی مٹنا ہے، کہ باطل حق کے مقابلے میں مٹنے کے لیے ہے۔ یہ تو آزمائش ہے، اس آزمائش میں تم ہو، اس آزمائش کو آزمائش سمجھو اور جو حق اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ظاہر ہے ایک جھٹکے سے اللہ تعالیٰ اس سارے سلسلے کو ختم کر دے گا، اور جو باقی رہے گا کیا رہے گا؟ حق ہی رہے گا، نیکی رہے گی، ایمان ہی رہے گا، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے رہتے ہو۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا، ذرے سے لے کر آسمان تک سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ یہ جو اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، تو یہ انسان کو بھی ایک اللہ گویا دعوت دیتا ہے کہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندے اس کا ذکر کریں، بندے اس کی فرما برداری کریں، اور اس کے ذکر اور اس کی فرما برداری سے تھکیں نہ، بلکہ ہر وقت مستعد رہیں، جس طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک مستعد رہے، اور خوب انہوں نے اللہ کی بندگی کی، خوب اللہ کا حکم مانا، اللہ کی طرف سے فرض کو پورا کرنے میں کوئی بالکل دقیق کا فروگزاشت نہیں کیا، لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اور صحابہ نے بھی اسی طرح کیا، تو تم بھی اسی طرح کرو۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہیں؟ بار بار اللہ یہ کہتا ہے کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، کوئی ان کے اندر ہے کہ وہ تخلیق کر سکے، کوئی جاندار چیز پیدا کر سکے؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا، ایک ہی اللہ چلا رہا ہے۔ پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور سب اس کے سامنے جواب دیں، کسی کے آگے وہ جواب نہیں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے تو اپنے اس کام کے مطلب کوئی کسی
کسی سے اسے کوئی خوف تو نہیں ہوتا کہ بھئی یہ اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا ہے تو کل اللہ کے ساتھ کچھ ہو جائے گا؟ نہیں، اسے پوری قدرت حاصل۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پس میری ہی بندگی کرو۔ تو بار بار اللہ مطلب یہ احساس دلاتا ہے کہ کسی حوالے سے بھی کوئی اللہ کا ہمسر اور اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ مطلب اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں، وہ کوئی اللہ کی اولاد تو نہیں ہے، تم نے انہیں اولاد بنا لیا، یا ان کے بارے میں تم نے یہ نظریات بنا لیے ہیں کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، اور اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی جو خود اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے، ظاہر ہے جس طرح لوگوں نے کیا ہے نا، فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، تو ان کی سزا تو جہنم ہے۔ تو ہمارے بندے تو اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا۔ بار بار توحید کی علامتیں اللہ بتاتا ہے کہ تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْحَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ مطلب پہلے نا یہ اب جو لوگ مطلب کوئی کرتے رہتے ہیں، اندازے لگاتے رہتے ہیں، کوئی حساب لگاتے رہتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی یہ خیال ہے کہ پہلے یہ کائنات ایک تودے کی مانند تھی اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو الگ الگ کیا گیا، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ یعنی پانی خود بھی زندگی ہے، زندگی کا ذریعہ بھی ہے اور مادہ زندگی بھی۔ اور یہ پانی اور اس کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی؟ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی، پہاڑوں میں بھی دریاؤں میں بھی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس طرح کا بنا دیا کہ اس میں خود بھی قدرتی راستے بھی بنا دیے اور اس کو اس قابل بھی بنا دیا کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے زمین پر راستہ بھی بنا سکتا ہے۔ شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ اس سے ہدایت بھی مطلوب ہے کہ لوگ ان پر جو غور و فکر کریں تو وہ ہدایت بھی پا سکتے ہیں، زندگی کا مقصد بھی پا سکتے ہیں، اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم نے زمین اس طرح کی بنائی ہے کہ بھئی یہاں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، یا پتہ نہیں کیوں کسی عصبیت کی وجہ سے اور کسی کمزوری کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ مطلب ایک مدار اللہ تعالیٰ نے زمین کا، سورج کا، ہر ستارے کا، چاند کا الگ الگ ایک مدار بنا دیا ہے، اور اسی میں وہ تیر رہا ہے، اور اس سے وہ مطلب اپنی حد سے آگے نہیں جاتا۔ اور اے محمد ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے۔ اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں ساری حقیقت زندگی کی بتا دی گئی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس جو ہے، جو جاندار ہے بشمول انسان کے، اس کا جو مطلب اینڈ ہے، اس کا اخیر ہے، اس کا خاتمہ ہے، وہ موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان۔ ہر چیز کو اللہ نے فنا کے گھاٹ اتار دینا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں روز ہمارے سامنے لوگ جو ہیں وہ فنا کے گھاٹ اترتے ہیں، مرتے ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، مطلب لوگ مر رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر مرنے پر اس کی نماز جنازہ میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ تو جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور سنتے ہیں، کیا وہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے بھی مرنا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت تو بہت بڑی نصیحت ہے۔ موت تو اس دنیا سے بالکل انسان کو فارغ کر دے گی، اس کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی فارغ کر دے گی، اس کے جتنے رشتے ہیں ان سے بھی اسے فارغ کر دے گی، بس لپیٹ کر اس دنیا کو اس کے منہ پر مارے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے۔ آپ جو لوگ سن رہے ہیں، آپ بھی تیار رہیں، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ انبیاء بھی اس موت سے گزرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا اور وہ بڑھتا گیا، مشرکین کی مخالفت بڑھتی گئی،
اور جب ہجرت حبشہ کر کے لوگ چلے گئے تو چونکہ کافی لوگ 83 مرد کوئی 12-13 عورتیں جو ہیں وہ چلی گئیں، تو مکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی گیا۔ تو جو لوگ مشرک تھے اور گھر کے بڑے بوڑھے تھے وہ بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستے تھے اور بد دعائیں دیتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو تم نے یہی رہنا ہے، تم انہیں کوستے ہو اور تمہارے کوسنے سے انہیں موت آ جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے مرنا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کیا ہے؟ مرنے سے پہلے یہ ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ اللہ تعالیٰ راحت اور رنج، مفلسی اور امیری، غلبہ اور مغلوبی، قوت اور کمزوری، صحت اور بیماری، یہ حالات تم پر آتے رہیں گے اور انہی حالات میں تم لوگوں کی آزمائش ہوتی رہے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے دین اور ضابطہ دیا ہے اس کے مطابق اللہ دیکھتا رہے گا کہ اچھے برے حالات میں اس پر چلتے ہو یا کیا کرتے ہو۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر کیا ہوگا؟ تم سارے میرے پاس آ جاؤ گے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ وہ یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست ایک خواب سناتے ہیں نا کہ بھئی کسی کو خواب آیا کہ ایک بھیڑیا اس کے پیچھے لگ گیا ہے اور وہ بیچارہ اس بھیڑیے کے آگے آگے بھاگ رہا ہے، جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسے خواب میں اس نے دیکھا کہ بھئی آگے ایک کنواں آ گیا ہے، تو اس بھیڑیے سے بچنے کے لیے اس نے کنویں میں چھلانگ لگانی چاہیے، اور جو ہی اس نے کنویں میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے نیچے تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اس نے منہ کھولا ہوا ہے۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے، اس سانپ کے منہ میں جائے یا بھیڑیے کے منہ میں جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ خواب میں وہ ایک اس کنویں کے کنارے پر ایک درخت تھا، اس کی ٹہنیاں کنویں میں تھیں، تو ایک ٹہنی کے ساتھ وہ لٹک گیا کہ نہ نیچے نہ اوپر، اور اس ٹہنی کو دو چوہے، ایک کا رنگ سفید ایک کا رنگ جو ہے وہ کالا، انہوں نے آ کے کاٹنا شروع کر دیا۔ تو وہ بیچارہ خوف زدہ ہے، لٹکا ہوا ہے ٹہنی کے ساتھ، اور مطلب اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی ٹہنی یہ ٹوٹ جائے گی اور میں سیدھا سانپ کے منہ میں جاؤں گا، اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو وہ کسی خواب کی تعبیر جاننے والے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا خواب ہے؟ تو اس کو وہ تعبیر بتانے والا کہتا ہے کہ بڑی سچی خواب ہے یہ، کہ یہ جو بھیڑیا ہے یہ تو موت ہے، اور وہ جو سانپ تھا وہ قبر ہے، اور وہ جو تو ٹہنی پر لٹکا تھا وہ زندگی ہے۔ یعنی ہر بندہ ٹہنی پر لٹکا ہوا ہے، اس طرح ٹہنی پر نہیں بندہ لٹکا ہوتا، یعنی ہر بندہ آزمائش میں ہے، اسے یہاں کو بہت زیادہ سکون اور چین تو نہیں ہے۔ اور تم نے جو ٹہنی کو کاٹنے والے دو وہ جانور دیکھے، سفید اور کالا، وہ یہ دن رات ہیں جو زندگی کی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں۔ جب یہ کٹ جائے گی تو بندہ سیدھا قبر میں جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ کیسی آیت ہے کہ ایک آیت کے اندر ساری بات اللہ نے بیان کی۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ ذکر کرنے سے مراد وہ تمہارے جو بت ہیں ان پر تنقید کرتا ہے اور ان کو غلط کہتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے۔ یعنی اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا انکار کر رہے ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔
انسان مطلب جلد باز ہے، وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، عذاب کیوں نہیں آ جاتا، عذاب کیوں نہیں آ جاتا. یعنی کیسا انسان ہے. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جب کہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. مطلب وہ تو وقت بالکل قریب ہے جب ان کا انجام ہوگا، تو اس وقت یہ اپنے منہ بھی آگ سے نہیں بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیں بچا سکیں گے. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ملے گی. یا اللہ اس سے بچا، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور اپنے عذاب سے بچا. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ظاہر ہے جہنم کا مذاق اڑاتے تھے اس کے پھیر میں آ گئے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے اس کے پھیر میں آ گئے، عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اس کے پھیر میں آ گئے. تو حق کے مقابلے میں باطل پر کھڑا ہو کر جب حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو بندہ تو پھر نتیجہ دیکھ لیتا ہے. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اے محمد ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لے گا عذاب بھیجنے کا تو کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ اپنے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. مطلب ان کو جنہوں نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے وہ تو خود اپنی حمایت نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے. والا یہ دنیا ان کے لیے تھوڑی سی کھلی کر دی، وسیع کر دی، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، یعنی اسی دنیا کے چکر میں پڑ گئے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. یعنی جس بندے کو اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے، کوئی منصب دے دیتا ہے، کوئی مال دے دیتا ہے، کوئی حیثیت دے دیتا ہے، تو وہ اپنے سے باہر ہوتا ہے.
اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں مطلب میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری تو گرفت ہے پوری ہر چیز پر. جب چاہیں کوئی سیلاب لے آئیں، جب چاہیں کوئی زلزلہ لے آئیں، جب چاہیں کوئی وبا لے آئیں، جب چاہیں کوئی اور عذاب لے آئیں. پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ان کی چیخیں نکل جائیں اور یہ شور مچانا شروع کر دیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی ظالم اور خطاوار تھے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. یہ قیامت کے دن جو مطلب اللہ تعالیٰ تولنے کے لیے ترازو رکھے گا، یہ ترازو بہرحال کوئی ایسے ترازو ہیں جس میں انسان کے جو اعمال ہیں وہ تلیں گے. کوئی ایسا ترازو جو اخلاق کو تولے گا، نیت کو تولے گا، ارادے کو تولے گا، اس نے جو عمل کیا ہے کس طرح کیا ہے اس کو وہ تولے گا. یہ کوئی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ ترازو کس طرح ہوں گے. یعنی انسان کے اخلاقی اوصاف اور اعمال اور اس کی نیکی اور بدی کو اس ترازو میں تولا جائے گا، اور وہ ترازو اس کے اعمال کو اور اخلاق کو اور نیکی اور بدی کو اس طرح تولے گا کہ بالکل پورا ٹھیک ٹھیک ہر کسی کو بتا دے گا کہ جو نیک تھا وہ کتنا نیک تھا اور جو بد تھا وہ کتنا بد تھا. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ شروع سے ہے، اور یہ میں کئی مرتبہ آپ سے یہ کہہ چکا ہوں. آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ انبیاء کا تسلسل سے آنا، مختلف زمانوں میں آنا، درمیان میں کئی 100 سالوں کا فاصلہ ہونا، اور ایک ہی بات کا کرنا، یہ بھی انبیاء کے حق ہونے اور اسلام کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اور یہ جو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی دی، یہ متقی لوگوں کے لیے بھلائی کے طور پر تھی، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. یعنی جن میں اللہ کی اور آخرت کی یاد ہے وہ تو اس ذکر اور نصیحت سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے یہ ذکر اور نصیحت ان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. جسے آخرت کی فکر ہے یہ قرآن اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے اور اس کی انگلی پکڑ کر اسے جنت میں لے جاتا ہے. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ بابرکت ذکر، یہ دیکھیں ہم جو پروگرام کر رہے ہیں یہ اس کی بھی ایک فضیلت ہے کہ یہ قرآن بڑا ہی بابرکت ہے. اس میں غیر معمولی خیرات اور حسنات اور بھلائیاں ہیں. اس میں ہر طرح کی پاکیزگی ہے، راستی ہے. اور جو بندہ اس قرآن مجید کو اختیار کر لیتا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ خیرات و برکات سے رنگ جاتی ہے، اس کو رنگ لگ جاتے ہیں اس کی زندگی کو. تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ یا اللہ ہم انکاری نہیں ہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں. ہم اس قبول کرتے ہیں
تو ہمیں اس کی سمجھ بھی دے، اس کا علم بھی دے، اس پر عمل کی توفیق بھی دے، اور اس کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہار بنا دے، اور اس کے ذریعے ہماری زندگی میں خیرات و برکات اور بشارتیں ہی بشارتیں پیدا کر دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ اب پچھلے کچھ انبیاء کا ذکر کرتا ہے مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئے تو نہیں ہے، یہ تو سلسلہ شروع سے جاری ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا، بتوں کو توڑا، تو مکہ کے مشرکین کو اللہ سمجھاتا ہے کہ جس باپ کی تم اولاد ہو وہ تو ان بتوں کا دشمن تھا، اس میں تو شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا، اور تم اس کی اولاد ہونے پر تو فخر کرتے ہو، اور جن بتوں کو اس نے توڑا تھا اسی طرح کے بت بنا کر پوج رہے ہو، یہ تم کیا کرتے ہو؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم عليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تأكلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا فخر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اور ان کے شرک بیزاری کا ذکر کرتا ہے، اور جس طرح انہوں نے بتوں
کو توڑا اس کا ذکر کرتا ہے، اور اس طرح مکہ کے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے اور انہیں غیرت دلاتا ہے کہ جس باپ کی تم اولاد ہو اس کو دیکھو اور اپنی حالت کو دیکھو۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، مطلب دنائی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ یہ کیا دلیل ہے؟ اگر باپ دادا کو کوئی عقل نہیں تھی اور وہ ٹھیک راستے پر بھی نہیں تھے تو تم نے ضرور ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے لیے یہ ایک بڑی نئی بات تھی نا کہ کوئی بندہ اتنی جرت بھی کرے گا اس طرح کی باتیں کرنے کی، تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کمال ہے، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں فی الواقع تمہارا رب بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ یعنی تمہارے بتوں سے بیزار ہوں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ مطلب بہت بڑی دھمکی بھی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دی۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اچھا جی، ویسے تو یہ کہنے کو بالکل مطلب ایک جملہ ہے اور چند حرف ہیں کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن جب آپ اس پر سوچیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا بھئی کتنی زیادہ یہ جرأت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اس وقت کے جو خدا تھے ان کے خداؤں کو اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دی۔ مطلب جو اس وقت کا برسر اقتدار طبقہ تھا، اس طبقے کے جو خدا تھے، یعنی جن کے سامنے بادشاہ جھکتے اور سجدے کرتے تھے، اکیلے دائیں ہاتھ سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اتنی جرأت، اتنی شجاعت، اتنی بہادری، اتنا نڈر بھی کو ہو سکتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اتنا ان کے دل سے خوف نکالا۔ اور جب وہ آئے اور انہوں نے اپنے بتوں کا حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ کس نے حال کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم ہے۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، مطلب وہ ان کا اچھا ذکر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا پکڑ لاؤ اس کو، سب کے سامنے اس سے پوچھیں گے اور سب کے سامنے اس کی ایسی خبر لیں گے کہ وہ یاد رکھے گا اور زمانہ یاد رکھے گا کہ کس طرح اس نے یہ جرأت کی ہے۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ تو اس بڑے نے کیا ہے، یہ جو بڑا خدا ہے تمہارا۔ اب اس میں کوئی ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ وہ سارے جانتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، یہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کس نے توڑا ہے، اور اس بڑے سے پوچھ لو کہ بھئی تو نے توڑا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف ذرا پلٹے اور سوچنے لگے کہ غلط تو ہم کر رہے ہیں، مگر پھر ان کی عصبیت ان پر چھا گئی اور ان کی مت ماری گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ افسوس تمہاری حالت پر کہ تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کر رہے ہو، کیا تم میں کچھ بھی عقل نہیں ہے؟
انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اتنا بڑا الاؤ تیار کیا اور آگ تیار کی، تو اللہ نے ساری بات کو چھوڑ کر کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ تو انہوں نے وہ مطلب سزا اور عذاب کے لیے اتنا الاؤ تیار کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آگ، براہ راست آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی اس آگ سے بچا اور آخرت کی آگ سے بھی بچا، دنیا کے فتنوں سے بھی بچا، فتنوں کی آگ سے بھی بچا اور جہنم کی آگ سے بھی بچا، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو ہو کر حنیف بن کر اپنی بندگی کی توفیق دے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ فلسطین کی طرف ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام، اور اس پوری قوم میں سے ایک بندہ ایمان لایا، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید اور عطا کر دیا، اور ہر ایک کو صالح بنایا۔ تو یہ مطلب ابراہیم علیہ السلام کو جو انعامات اللہ نے دیے، اس میں ایک بڑا انعام صالح اولاد کا انعام ہے، اور صالح اولاد واقعی بہت بڑا انعام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی شیطان مردود سے بچائے، ان کی نسلوں کو بھی بچائے اور انہیں نیک اور صالح بنائے۔ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، یعنی لوط علیہ السلام جس بستی میں تھے اور جہاں انہوں نے نبوت کا کام کیا، وہ بہت ہی گندے لوگ تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ کر دیا اور لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ در حقیقت وہ بڑے ہی برے اور فاسق لوگ تھے، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ بندے کے لیے جو اصل حفاظت ہے، یا اصل اس کا جو حصار ہے، یا اصل اس کا جو قلعہ ہے جس میں وہ محفوظ ہوتا ہے، یعنی میں نے یہ لفظ بولے ہیں، اگر آپ سن رہے ہیں کہ بندے کا جو حصار ہے، بندے کی جو حفاظت ہے، بندے کا جو قلعہ ہے جس سے بندہ محفوظ ہوتا ہے، وہ تو ایمان اور نیک عمل ہے۔ یہی حصار ہے، یہی قلعہ ہے، یہی حفاظت ہے کہ بندہ ایمان لائے اور نیکی کرے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَخْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ
لتخسنکم من باسکم فهل انتم شاکرون ولسلیمان الریح عاصفة تجری بأمره إلى الأرض التي بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعلمون عملا دون ذلک وکنا لہم خافضین وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَخْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. تو یہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے جو کہتے تھے کہ یہ انبیاء جو ہیں کمال ہے، یہ ہماری طرح کا بشر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بالکل یہ انسانوں میں سے ہیں، بشر ہیں، ان پر وہ ساری حاجات ہوتی ہیں، بلکہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے انبیاء ہونے کے باوجود. یہ الگ بات ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں اور ہم ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، جس طرح یونس علیہ السلام سے ہوا اور جس طرح وہ داؤد علیہ السلام سے اس کیس کے معاملے میں ہوا اور جس طرح آدم علیہ السلام سے ہوا. تو بھائی یہ تمہیں میں سے ہیں، لیکن یہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بندگی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور اگر کوئی مطلب غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اسی طرح آدم و حوا نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ انسانوں، یہ تمہارے آئیڈیل ہیں، ان کو دیکھو اور انہی کی پیروی کرو اور انہی جیسے ہونے کی کوشش کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی. یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. مطلب یہ کہ اس قوم کی جو نافرمانی تھی اتنی لمبی کہ 950 سال تبلیغ کی، لیکن وہ قوم مان کر نہ بھی، تو اس تک ان کی نافرمانی کے جو کرب تھا نوح علیہ السلام کو، اس سے ہم نے اسے نجات دے دی. اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد سلیمان کو سرفراز کیا. اور وہ جو کھیت کا مقدمہ تھا اس کو یاد کرو
کہ جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے، وہ دونوں باپ بیٹا عدالت کر رہے تھے، اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ مطلب داؤد علیہ السلام اس طرح وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے۔ اس طرح داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی وہ صلاحیت دی تھی، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے اس وقت کا جو قرآن تھا ان پر جو نازل ہوا تھا زبور کے نام سے، کہ پوری کائنات ان کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو، جنوں کو ان کا تابع بنا دیا تھا۔ اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ لیکن ایوب کو دیکھیں، وہ انسان تھے، ان کو کیسی سخت بیماری لگی۔ یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین، یعنی کتنی مختصر اور کتنی شاندار دعا ہے کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو مطلب کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا ایوب علیہ السلام، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو واپس نہیں کیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے اور دے دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ وہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھا۔ اور یہی نعمت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو دی، یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے رحمت میں داخل کیا۔ تو یہ انبیاء ہیں جو انسانوں کے ماڈل ہیں، انسان ہیں اور انسانوں کے ماڈل ہیں۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب کہ وہ مایوس ہو کے بگڑ کر اپنی بستی سے چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تاریکیوں میں چلے گئے، وہاں انہوں نے اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر انہیں نجات دے دی۔ اور زکریا کی دعا کو ہم نے کس طرح قبول کیا اور انہیں یا عطا کر دی۔ اور پھر مریم علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا، یعنی انہیں بہت بڑا رتبہ اور مقام دے دیا۔ وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے معجزہ بنا دیا۔ سارے انسانوں کو پھر اللہ کہتا ہے تم ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری بندگی کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ جو دین میں نے ان کو دیا، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ آخر استقار سب کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ میں نے مختصراً انبیاء کا ذکر جو ہے اس کو پڑھا ہے، اور انبیاء ہی ہمارے ماڈل ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سارے انبیاء سچے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے، رسول اور آخری نبی ہیں۔ ہمیں انبیاء کی پیروی کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ یہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور وہ حاجوج ماجوج کو وہ پتہ نہیں کیا شے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نکال لے گا۔ وعدہ مطلب پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا۔
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ مکہ کے لوگوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بوجھ اور مصیبت سمجھ رہے ہو، یہ تو ہم نے سارے جہانوں کے لیے ان کو رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا آنا، ان کی تعلیم، ان کی دعوت ساری رحمت ہی رحمت ہے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ تو الحمدللہ یہ سورہ انبیاء کا آخری رکوع ہے، بڑی توجہ سے اس کا ترجمہ سن لیں۔ پھر جو نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا اور ایمان کی بنیاد پر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی رہنمائی میں نیک عمل کرے گا، یا اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما اور ہر طرح کے نیک اعمال کی توفیق دے، ہر طرح کے نیک اعمال کی توفیق دے، اور ضرور توفیق دے۔ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں ہر طرح کے نیک اعمال کی توفیق دے۔ اس حال میں کہ وہ ہو مومن تو اس کے کام کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، نہ قدری نہیں کی جائے گی۔ اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے۔ جس بستی پر ہم نے عذاب بھیجا ہے وہ واپس نہیں آتی، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، مطلب قیامت آ جائے گی اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے۔ پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہوگی، بہرحال جب قیامت آ جائے گی اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ بہت برا انجام وہ اپنا دیکھیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کہیں گے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بڑے ہی خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی آگ میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے
اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دی گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی چاہتی چیزوں، من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا بھی پریشان نہیں کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں کسی رجسٹر میں۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کر دیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، اس نے ہونا ہے، یہ ہم نے کر کے رہنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ تقریباً سارے علماء کا خیال ہے کہ یہی زمین جو ہے یہ جنت بنا دی جائے گی، اور اس کے مالک جو ہیں وہ صالح لوگ ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے محمد، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں رحمت بنا کر ہم نے تجھے بھیجا ہے۔ ان کا وجود بھی رحمت، ان کی دعوت بھی رحمت، وہ جو دین لائے وہ بھی رحمت، ان کا کام بھی رحمت، موجب رحمت، ان کی اتباع بھی رحمت۔ یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی اتباع کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے نواز دے۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے۔ مطلب یہ قرآن مجید کی جو مختصر دعوت ہے اور انبیاء کی جو دعوت مختصر دعوت ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کی بندگی کرو۔ پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ یا اللہ، ہم تو سر اطاعت جھکاتے ہیں، ہمیں قبول کر لے۔ اور اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، یعنی عذاب یا قیامت قریب ہے یا دور، یہ میں نہیں جانتا۔ میں نے اللہ کی طرف سے تمہیں بتا دیا ہے۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو با آواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، یہ جو عذاب میں دیر ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا اللہ موقع دے رہا ہے، باقی کوئی دیر تو کوئی نہیں ہے۔ آخر کار رسول نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہماری مدد کا سہارا ہے۔ تو جب انبیاء اس طرح کہتے ہیں اپنی قوموں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ایمان، اخلاص، تقوی اور احسان عطا فرما، ہر طرح کے نیک اعمال کی آسان ترین توفیق دے، قبول فرما، اور دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا کر دے، برکتیں عطا کر دے، برکتیں عطا کر دے۔ یا اللہ، جتنے سامعین ہیں، سن رہے ہیں، جتنی بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، بھائی، بزرگ سن رہے ہیں، یا اللہ، جہاں جہاں بھی جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے اس کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے اس پروگرام کو بہت آسانی کے ساتھ، بخیر و عافیت، بحسن و خوبی مکمل فرما، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیرات اور حسنات اور برکات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا